حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں سے سوال و جواب۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح کہ تیری پیروی گھٹیا لوگ اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں، تجھے ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان کے رسول ہونے پر تعجب کیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو گھٹیا کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عاجزی اور ادب و احترام سے پیش آنے والے لوگ تھے اور ظاہری طور پر کمزور پوزیشن والے تھے، اور شاہ روم ہرقل کے بقول رسولوں کی اتباع اسی قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ ضعیف اور فقیر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ ان کو ایمان سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ امرا اور سرداروں کو اپنے مال اور جاہ و جلال کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ریڈ بٹن کو دبا کر اور ساتھ ہی ساتھ اس گھنٹی والے نشان کو دبائیں اور اہم بات کے ممبر بن جائیں۔ یعنی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تیری مان لی، حالانکہ ایمان والوں پر انہوں نے جس چیز کا الزام لگایا اس کو غلط ہی بتایا، وہی ان کی خوبی اور قابل تعریف صفت تھی، کیونکہ جب حق ظاہر ہو جائے تو پھر غور و فکر کا محتاج نہیں ہوتا اور غور و فکر کرنا غلط ہوتا ہے، اور اس وقت حق کی پیروی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایسے تھے کہ میری دعوت پر انہوں نے فوراً لبیک کہا اور کوئی مطالبہ یا دلیل کا نہیں کیا، اور سقیفہ بنی سعدہ والے دن کی بیعت بھی فوراً اور غور و فکر کے بغیر کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و مرتبہ مقام تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک واضح اور مسلم تھا، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال فرمانے سے پہلے ایک تحریر لکھنے کا ارادہ کیا جس میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے متعلق صراحت کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا سب کا انکار کر دیں گے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم نوح میں کفر کرنے والے سرداروں نے نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو کہا کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت و اہمیت نہیں، باوجود ایمان لانے کے ہم پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کے اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور یہ ان سے نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو ہے اور حق کی طرف بلانے میں ملنساری اور مدارات کا اظہار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا فرعون کے پاس پہنچ کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائو اور بہت ہی اچھے طریقہ سے ان سے بحث و مناظرہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، یعنی نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا، اور وہ تم پر چھپ گئی ہے، یعنی تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ تم نے اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کیا ہم تم پر اس کو لازم کر دیں، یعنی تمہیں اس پر مجبور کریں
جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو ناپسند ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہو تو پھر یہ تمہارے ہدایت کا وسیلہ وفد یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اے میری قوم، میں اس پر تم سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی میں اپنی دعوت و تبلیغ پر تم سے دنیاوی قاعدے کا طالب نہیں ہوں، میں نے اس کا ثواب و اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اور اللہ کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے پر ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا اور وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ میں تمہیں بے علم اور جذبات کی روح میں بہہ جانے والی قوم سمجھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ہاں جانے کو اس بات سے مشروط کیا ہوگا کہ ان غریب ایمان والوں کو اپنے سے الگ کر دو، لیکن نوح علیہ السلام اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے پاس میری شکایت کر دیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ غریب اہل ایمان کو اپنے سے الگ کر دینے سے مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کا ڈر ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ اسی طرح جب کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ عمار و صہیب و خبائب جیسے کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک دیا۔ ہم نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الانعام اور سورۃ الکہف میں اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ اور نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے پاس وہی علم ہے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اور قدرت و طاقت بھی صرف اتنی ہی ہے کہ جتنی اللہ نے مجھے عطا کی، اور نہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک ہوں، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور جن میرے پیروکاروں کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و بلائی ہرگز عطا نہیں کرے گا، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اگر میں ایسا کہوں گا میرا شمار ظالموں سے ہو جائے گا، یعنی میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بلائی نہیں ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ان کے دلوں کے حالات کے مطابق ان کو بدلہ دے گا، اگر بہتر ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا اور اگر برے ہوئے تو سزا بھی بری ہوگی۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیری تصدیق کر دیں جب تیری پیروی کرنے والے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کام کرنے والے تھے، ان کا حساب تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، کاش کہ تم یہ بات سمجھ سکو اور اس کا تمہیں شعور ہو جائے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو صرف سریع طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بڑا لمبا عرصہ یہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ جاری رہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس ٹھہرے، بس ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنے بعد رہنے والوں کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا، اور جب بھی ان کی قوم کا کوئی بھی بچہ جوان اور سمجھدار ہو جاتا اور کلام کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تو والد اسے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح پر ایمان نہیں لائے گا، اور نوح علیہ السلام کے پورے دور میں وصیت کرنے کا یہ معاملہ جاری و ساری رہا، اور وہ طبی لحاظ سے ہی ایمان اور اتباع حق کا انکار کر رہے تھے۔
اسی لیے نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یہ لوگ بڑے نافرمان اور بڑے کافر ہیں۔ اسی لیے ان کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اور ڈراتے ہو ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، یعنی عذاب کے لانے پر تو اللہ کی ذات قادر ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں آ سکتا اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ قوم کی طرف سے جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ اب مدد قریب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا اور ظالموں کے متعلق ہمارے سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقہ اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، ان میں ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، تو نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصہ میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تحقیق ہمیں نوح نے پکارا، بس ہم اچھا جواب دینے والے ہیں، بس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی، ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا اور ان پر عذاب ہو گیا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات اور نہ کسی قسم کی سفارش وغیرہ نہیں کریں گے۔ شاید یہ حکم اسی لیے دیا گیا تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کو رحم نہ آ جائے، کیونکہ خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتی، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اور ان ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا، یقیناً یہ ڈبو دیے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔